بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز ایکسل شو کے ساتھ میں اور رمشا حاضر ہیں۔ رمشا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ناظرین، آج ہم اصل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں، یہ جو اشتہارات ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹنگ جو ہو رہی ہوتی ہے پروڈکٹس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ برانڈز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور برانڈز کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ایگزیبیشنز جو ہیں، بڑی بڑی نمائشیں ہوتی ہیں ورلڈ اوور، اور ایک اندازے کے مطابق آلموسٹ $50 بلین کا بزنس ہوتا ہے ایگزیبیشنز کے ذریعے، یعنی ورلڈ اوور آپ نیو یارک، جرمنی اور پاکستان اور سارے یہ جتنے کنٹریز ہیں، ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا چائنا میں سب سے بڑے ایگزیبیشنز ہوتے ہیں، اور ان ایگزیبیشنز کے تھرو پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، برانڈز کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک مارکیٹنگ کا ذریعہ ہے اور بہت بڑا بزنس ہے۔ تو کیوں رمشا آپ بتائیں کہ کچھ آپ نے دیکھا کہ آپ نے یہ جو چیزیں پہنی ہوئی ہیں یہ بھی کسی برانڈ کی ہیں یا یہ سمپل بس ایسے ہی پہن کے آ گئی ہیں؟ اچھا، کچھ برانڈس کے ہیں، کچھ لوکل بھی ہیں، لیکن نہیں یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے نا، آپ کے یہ جو شوز وغیرہ ہیں یہ تو ایک برانڈ بن گیا ہے نا ادھر، اسٹائلی، وہ کیا نام ہے اس کا، اسٹائلو جو ہے، اسٹائلو ایک بہت بڑا برانڈ ہے۔ بالکل ہے۔ تو اسی طرح آپ نے برانڈس کا اور ایڈس کا ذکر کیا، تو برانڈس اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایڈس کا سہارا لیتے ہیں، ظاہر ہے۔ تو اب ڈفرینٹ طریقے کے ایڈس ہوتے ہیں، جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ میں ہی ڈسکس کر رہے تھے ویڈیو ایڈس کا اور ڈسپلے ایڈس کا، اس کے علاوہ پوسٹر ایڈس ہوتے ہیں، کچھ بینرز پہ بھی لگائے ہوتے ہیں، ایسا ڈفرینٹ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، مختلف طور طریقے ہیں چیزوں کو انٹروڈیوس کرانے کے۔ سب سے زیادہ جو بیسیکلی تو مارکیٹنگ ہی ہے، یہ ایڈز جو ہیں وہ بیسیکلی ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ، نیوز پیپرز پہ اور سوشل میڈیا نیٹ ورک پہ اور بل بورڈز کے ذریعے بھی دیکھتے ہیں کہ سارے جو ہوتے ہیں آج کل تو سوشل میڈیا جو ہے اسپیشلی آپ اگر دیکھیں فیس بک کو، گوگل کو اور نیٹ فلکس کو اور یوٹیوب کو، اور یہ سارے جو ہے ٹویٹر سے لے کر سارے یہ جو ہے اسی ایڈورٹیزمنٹس کے سہارے جو ہے نا چل رہے ہوتے ہیں، اور ان کی بہت بڑی انکم ہے، اور اس پہ باقاعدہ ورلڈ لیول پہ یورپین یونین نے اور یورپین کمیشن نے اس کو ٹیکس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن چونکہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اوریجنیٹ جہاں سے ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی اس کا، چونکہ یہ ڈیجیٹل ایڈورٹیزمنٹس جو ہیں ان کی انکم کتنی آ رہی ہے ان کو تو چیک کیا جا سکتا ہے، لیکن ایکچولی ایک یعنی یہ جو سرچ انجن ہے جیسے گوگل ہے فرض کی ابھی جو ہے وہ یہ اوپن اے آئی ایک کمپنی ہے جس نے چیٹ جی پی ٹی جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کرا دی ہے، چیٹ جی پی ٹی 4 آ رہا ہے، وہ بلکہ آ چکا ہے، اس میں بھی یہ ایڈورٹیزمنٹس جو ہے وہ ایک بہت بڑا بزنس ہے، اسی کے تھرو ہی سارا، اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے تو اس میں بہت بڑا یہ بزنس جو ہے ایڈز کا، یعنی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے چیٹ جی پی ٹی اور اس قسم کے سرچ انجن جو ہیں جہاں پہ بہت بڑا یہ بزنس آلریڈی ہے اور ہو رہا ہے، اور یہ جتنی کمپنیاں چل رہی ہوتی ہیں، ایون ہمارا جو ٹی وی چل رہا ہوتا ہے بیسیکلی تو ایڈز پہ چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ ریونیو کا ذریعہ یہی ہے، اور ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ چیزیں انٹروڈیوس ہوتی ہیں، اب برانڈز بن گئے ہیں، اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے رمشا آپ بھی اب میڈیا پہ آ گئی ہیں، برانڈ ہو گئی ہیں، نہیں کوئی آپ کی بھی مطلب ایک وہ جو انٹروڈکشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی آپ دنیا میں ہر جگہ پہ یوٹیوب کے ذریعے اور ٹی وی چینل کے تھرو جو ہے آپ جاتی ہیں تو آپ کو ہوتا ہے نا آپ کی ویلیو بھی بڑھ رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، آپ بیسیکلی کسی بھی چیز کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں تو اس کی بھی ویلیو ہی بڑھتی ہے۔ اب آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ یہ ایڈس کا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، تو میں یہ بتاتی چلوں کہ ایڈس کا ریونیو دو طریقے سے جنریٹ کرتے ہیں اور کاؤنٹ کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے ایڈ پر کلک، پے پر کلک ملتا ہے کہ جتنے بار کلک کریں گے آپ کوئی بھی کسٹمر ہے، جو بھی بندہ ہے وہ اب فیس بک پہ یا ڈیجیٹل میڈیا پہ یا کسی بھی طریقے سے ہے نا ان کے لنک کو کلک کریں گے تب اس شاپ کیپر کو، اس کنزیومر کو وہ پے کرنا پڑتا ہے۔ ابھی تو وہ جو یہ جو آپ نے بات کی، آپ کو پتہ ہے فیس بک اور یہ جو یوٹیوب ہے یہ یہاں پہ
مونیٹائز بھی ہوتا ہے, پاکستان بھی اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. اور یہ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا میں, میرا خیال ہے کہ اگر 10,000 ویوز فیس بک پہ کسی کے ہیں اور وہ مونیٹائز ہوا ہے اس کا یعنی اکاؤنٹ جو ہے, تو وہ پھر $40 آلموسٹ کما لیتا ہے. اس کا مطلب ہے گھر بیٹھے آپ اگر ویسے پاپولر ہیں تو ایسے تو لوگ ٹک ٹاک پہ اور ہر جگہ پہ فلمیں نہیں بھیجتے نا, وہ بھی لوگ بڑے چلاک ہو گئے. بالکل ایسے اب ہمارے جو فیمس یوٹیوبرس ہیں, انٹرٹینمنٹ کے یوٹیوبرس کی بات کر رہی تھی, بلاگرز ہیں, باقاعدہ بلاگرس وغیرہ ہیں, میں اکثر ان کا انٹرویو وغیرہ دیکھتی ہوں نا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2 سے 3 سال کے اندر اتنی ارننگ کی ہے کہ ہم لائف ٹائم ایک لگژری لائف گزار سکتے ہیں. اچھا, تو آپ نے کوئی یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے, کوئی آپ نے کوئی کام کی شروع کیا, اپنی کوئی آپ نے فائنینشیل حالت بہتر کی ہے, اکانومی بہتر کی ہے؟ نہیں الحمدللہ اسٹیبل ہی ہے, لیکن ابھی اس طرح کا کوئی کام سٹارٹ نہیں کیا ہے, لیکن سوچتے ہیں شروع کریں یار. مطلب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی بزنس ہے نا بیسیکلی. آپ کا فائدہ کیا ہے, آپ پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپروچ کر سکتے ہیں, ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ان کو مونیٹائز کیا جا سکتا ہے. ویسے بائی دا وے یہاں پہ بڑی اسپیشلائزڈ کمپنیز ہیں, جیسے ایڈز کی ہم بات کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو مونیٹائزیشن کی فیسلٹی بھی دیتے ہیں. بالکل دیتے, لیکن آپ کا مونیٹائزیشن ایسے تو نہیں کر دیتے نا. مونیٹائزیشن کے لیے بھی آپ کے اتنے زیادہ یوٹیوبرز ہیں, اتنے زیادہ سوشل میڈیا انفلوئنس ہیں, آپ کیسے ان کو کمپیٹ کریں گے جو آلریڈی مونیٹائز ہیں؟ اس لیے جن کمپنیوں کی میں بات کر رہا ہوں بیسیکلی وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ریونیو شیئرنگ پہ بھی کر لیتی ہیں. اگر کوئی پاپولر ہو جائے تو وہ ظاہر ہے اس کا ایک گانا پاپولر ہو گیا, فرض کیا, یہی تو بات ہے, پاپولر ہونے کے لیے بھی کچھ کریٹو ہونا چاہیے نا. اب آپ اس کو کمپیٹ کیسے کریں گے؟ وہ تو ہے نا, آپ کریٹو نہیں ہیں, ہم کریٹو نہیں ہیں. انشاءاللہ کیوں نہیں ہے, سب کچھ نہ کچھ, سب کے پاس کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے, اور وہ ٹیلنٹ کبھی نہ کبھی سامنے تو ضرور آتا ہے. نہیں ڈیفینیٹلی ٹیلنٹ, آپ ٹیلنٹڈ ہیں. آپ دیکھیں ٹی وی پہ پروگرام کر رہی ہیں تو یو آر ٹیلنٹڈ, آپ یو اسپیک ویری ویل. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فیس, آپ کی چیزیں, آپ کی وہ ناظرین تک جا رہی ہیں, تو ظاہر ہے ویورز بڑھ رہے ہیں. اور میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا وہ جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں, ہزاروں میں ویورز گئے ہوئے تھے, ہزاروں میں چلے گئے ہیں نا ابھی ہزاروں نہیں, ہنڈریڈز میں, لیکن تقریباً 1000 ٹچ کرنے لگے. ہاں میں دیکھ رہا تھا بہت ساری ویڈیوز, تو میں بھی وہ کرتا ہوں, حالانکہ میں مونیٹائز نہیں ہوا ہوں, اکاؤنٹ میرا نہیں ہے, لیکن وہ میں ہزاروں میں چلا جاتا ہے. پچھلے دنوں میں آئی واز سرپرائزڈ کہ میرا ایک پروگرام تھا جو میں نے فیس بک پہ لگایا, تو اس پہ کوئی میرا خیال ہے 18,000 پلس جو ہے نا ویورز آئے ہوئے تھے. اسی طریقے سے ایک وہ خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں ہمارے دوست, ان کے ساتھ ایک پروگرام یہیں پہ کیا تھا. تو وہ آپ کو پتہ ہے ان کا پتہ نہیں, میرا خیال ہے 68,000 69,000 پہ پہنچے ہوئے تھے. جی وہ خود برانڈ ہے نا, برانڈ بن گئے ہیں. تو اسی طریقے سے اس کا مطلب ہے کہ ناظرین ہم بات یہ کرنے جا رہے ہیں بنیادی طور پہ, یہ جو ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں یہ اس کا ایک بزنس ہے. اور یہ بزنس جو ہے جیسے پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے, اسی طرح ہم سوشل میڈیا کے تھرو یہ جو لوگ کام کرتے ہیں, یہاں پہ ہمارے بہت سارے بلاگرز ہیں اور ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو پروگرام کرتے ہیں. اب ان کا شاید انڈیویجولی ذکر کرنا پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں ہے, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ بہت کما رہے ہیں. ان کا صرف ذریعہ یہ نہیں رہا کہ وہ کسی ٹی وی پہ کسی چینل پہ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں, انہوں نے یوٹیوب چینلز بنا لیے ہیں, مونیٹائز ہوئے ہیں, اور ان کے ویورز ہیں, اور وہ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں. ان پہ پابندی بھی کوئی خاص نہیں ہے, پیمرا سے بھی کوئی ان کا ایشو نہیں ہے, تو وہ بہت کما رہے ہیں. اب جہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو کروڑوں میں کما رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں. اور اسی طریقے سے آنے والے دنوں میں میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ میں بھی کوشش کروں گا, لیکن رمشا انشاءاللہ آپ کمائیں گے کچھ نہ کچھ. اچھا, اور کیا ایڈورٹیزمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کی وہ چیزیں آپ بتا رہی تھیں؟ ایڈس کے ریلیٹڈ اب اگر ہم ذکر کریں تو ایڈس, اب برانڈس کا بھی ایڈس, جس طرح ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا, تو برانڈس کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی کہ ایک جب برانڈ بن جاتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پروڈکٹ کا برانڈ ہے, اور ایک انسان خود ایک برانڈ ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے خلیل الرحمان قمر کا کہا, تو وہ ایک خود ایک برانڈ ہو جاتا ہے. ایک ہے نا, لیکن اس کے ساتھ میں اس کا یہی ذکر کری تھی کہ جب نائکی کا برانڈ آیا تھا نا, نائکی نے اپنے آپ کو اسپانسر کیا تھا فٹ بال کے اندر. وہ بیسیکلی نائکی ایک برانڈ, اور فٹ بال میں اسپورٹس میں اس کا بڑا نام ہے ان کا, کیونکہ نائکی ایک شوز ویئر کمپنی ہے. تو وہ جب فٹ بال میں ایک شوز ہی اسپیشل ہوتے ہیں سب سے زیادہ, تو انہوں نے رونالڈو, انہوں نے وہ فٹ بال کی ٹیم میں کیا تھا, تو انہوں نے کیا دیکھا تھا کہ اس میں اسپیشل انہوں نے پلیئر کو میچ رکوا کر اپنے لیسز باندھوائے تھے نائکی کے شوز, اور ادھر جب فوکس کیا گیا تو نائکی کا لوگو آیا تھا. تو اس سے لوگوں کو جب, کیونکہ ہم عوام ہے نا, کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگوں دوسرے نے ایک وہ ہے انفلوئنسر ہے یا سیلیبریٹی, اس نے کیا پہنا ہوا ہے, تو ہم اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہی لوگو جو ہے نا, نائکی کا لوگو ہو یا مختلف کمپنیز
اپنا لوگو جو ہے نا پلیئرز کو دیتی ہیں اور وہ جو کھیل رہے ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں اس میں کروڑوں اربوں روپے کا بزنس ہوتا ہے. وہ بیسیکلی اس لیے کہ وہ ایک ایڈز جاری چلا جاتا ہے کہ ایک پلیئر نے جو ہے یہ پہنا ہوا ہے تو دوسرے بھی انفلوئنس ہوں گے, اسی سے ہی وہ ٹرینڈ شروع ہو جاتا ہے اور اس کی چیز بکنی شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسے. اسی طرح اگر یہی لوگ اگر برانڈس کو پروموٹ کرتے ہیں نا تو دوسری طرف برانڈس کو ڈی موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں. اچھا کیسے؟ تو اب یہ ذرا بتائیے گا. آپ کو یاد ہوگا کچھ آج سے سال 1.5 سال پہلے رونالڈو جب ایک میچ کھیلنے کے بعد پریس کانفرنس میں آئے تھے تو انہوں نے پیپسی کی بوٹلز کو ہٹا کے پانی کو پروموٹ کیا تھا. تو اس ٹائم پہ پیپسی کی جو مارکیٹنگ تھی اور اس کی جو سیلز تھی نا وہ ٹریلینز ڈالرز نیچے چلی گئی تھی صرف ایک دن سے. اچھا بیسیکلی ناظرین یہ ایڈورٹیزمنٹس یہ بزنس جو ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ بنیادی طور پہ آپ پروڈکٹس مختلف جو ہے فرض کیا یہ ہمارے سامنے ٹی وی ہے, فلپس کا ٹی وی ہوا کرتا تھا تو وہ بڑا یعنی مختلف پروڈکٹس ہیں اس کی, وہ بڑا مشہور ہوا. اسی طرح گاڑیوں میں چلے جائیں تو وہ ٹویوٹا ہو گئی, سزوکی ہو گئی, تو پورشے ہو گئی, یہ ساری وہ پروڈکٹس ہیں جو نام ایک یعنی باقاعدہ برانڈز بن جاتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم اور ان کی کوالٹی جو ہے وہ انشورڈ ہوتی ہے اور اسی سے ہی وہ بزنس ہو رہا ہوتا ہے. اور ایڈورٹیزمنٹس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد تو ہوتا ہے کہ آپ نے پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچنا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہمارے موٹر ویز ہیں یا بڑی بڑی شاہراہیں ہیں تو وہاں پہ جہاں پہ بھی کوئی موڑ آتا ہے یا خصوصاً جہاں آبادی والی کوئی وہ آتی ہے یعنی آبادی آتی ہے تو وہاں پہ بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے یعنی وہ نائکی ہو یا اسٹائلو ہو یا کوئی مطلب ہے یا ٹویوٹا کرولا ہو یا کوئی ان کے بڑے بڑے برانڈز جو ہے نا وہ ڈسپلے ہو رہے ہوتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آتے جاتے ہوئے ہر بندہ جو ہے نا اس کو دیکھتا ہے, بچے سے لے کر بڑا جو ہے نا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب مجھے یاد آ گیا میکڈونلڈ جو ہے وہ کیسے یعنی ہم جب جاتے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کے بچے بھی جاتے ہوں گے, ہمارے بچے بھی جاتے ہیں میکڈونلڈ پہ جا کے وہ پانی کا تقاضا نہیں کرتے, وہ کسی اس کا یہ جو جوس ہے اس کا تقاضا نہیں کرتے, وہ والے برانڈز جو مشہور ہوئے ہیں جی فلاں برگر ہے اور ساتھ کوک دیجئے, مطلب کوک جو ہے نا وہ پینا پسند کرتے ہیں, جوس پینا پسند نہیں کرتے, اس لیے کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ ایڈز اتنی زیادہ ہوتی ہیں اور اتنا زیادہ یعنی وہ انہوں نے ٹیسٹ بھی بنایا ہوتا ہے, ان کی بڑی ریسرچ کے بعد یہ چیزیں ہوئی ہوتی ہیں تو نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑا یعنی ان کی لائکنگ شروع ہو جاتی ہے. اسی لائکس کی وجہ سے اب بچے سے لے کر بڑے تک جو ہے نا وہ وہی چیز چاہے وہ ہیلدی ہے نہیں ہے تو وہ اس کو کھا اور پی رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بہت بڑا بزنس ہے اور پروڈکٹس کو زیادہ پروموٹ کر رہا ہوتا ہے. کیوں نمشا آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ سر اسی طرح یہ اب میں آپ شاپنگ مال کا تھوڑا سا ذکر کریں تو شاپنگ مال میں ہم دیکھتے ہیں اکثر, آپ نے ابھی کھانے کا ذکر کیا تو کھانے سے یاد آیا, شاپنگ مال میں اکثر فوڈ کورٹ سب سے اوپر بناتے ہیں. وہ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ سب سے مین چیز یہ اب بیچ میں آپ شاپنگ مال ایک جب آپ تعمیر کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی تعمیر ہی اس نظر سے کرتے ہیں کہ وہ ایک ایڈورٹائزمنٹ ہی ہے. جب وہ نیچے سے اوپر تک بندہ کچھ کھانے کے لیے ہی آپ گئے نیچے سے اوپر تک آتا ہے تو 3 سے 4 اسٹیپس منزلیں چڑھ کر آتا ہے اور اس دوران اسے ہزاروں برانڈس نظر آتے ہیں وہاں پہ, کپڑوں کے, جوتوں کے, تو برانڈس اور ایڈورٹائزمنٹ اور جتنی بھی وہ آپ کی لفٹس ہوں گی, ایکسیلریٹر وغیرہ ہوتا ہے, ان کے اینڈ کے اوپر, اینڈ کارنر اترے یا چڑھیں, ان کے اینڈ کے اوپر بروشرز لگے ہوتے ہیں, پوسٹر لگے ہوتے ہیں برانڈس کے, اتنے پرسنٹ سیلز, اتنے پرسنٹ سیلز. تو برانڈس اور جو ایڈس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ہمارے مائنڈس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم ان کی طرف کھینچیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو کھانا کھانے جاتے ہیں ہم, 1000 روپے کا کھانا ہے 7-10 ہزار کی شاپنگ کر لیتے ہیں. اچھا یہ جو برانڈز ہیں یا یہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, ناٹ نیسیسریلی کہ وہ ٹھیک ہے اس میں بہت سارا شاید کوالٹی کا بھی فرق پڑتا ہو, لیکن جب برانڈ بن جاتا ہے نا ایڈز میں تو کوالٹی کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 چیزیں ڈسپلے ہو رہی ہیں مختلف جگہوں پہ اور ایک جیسی ہو رہی ہیں, ان کو جا کے لیں گے تو ان کی کوالٹی ڈفرینٹ ملے گی. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب وہ ایک برانڈ بن جاتا ہے, جب وہ یعنی یہ ایڈورٹیزمنٹ سے آگے چل کے ایک یعنی وہ شکل اختیار کر لیتا ہے, یعنی میکڈونلڈ کی مثال لے رہے تھے یا نائکی کی لے رہے تھے, جب بھی جائیں گے اس اسٹور پہ یا اس کھانے کے آؤٹ لیٹ پہ تو وہ آپ کو سیم ٹیسٹ سیم چیزیں اسی طرح کی ملیں گی میکڈونلڈ پہ جو آپ یعنی عرصہ دراز سے کھاتے آ رہے ہیں. KFC پہ جائیں گے تو سیم ٹیسٹ کی چیزیں ملیں گی. اسی لیے تو کہتے ہیں کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے, صرف نام ہونا کافی نہیں ہے. ایگزیکٹلی
یہ اسی طریقے سے ناظرین یہ برانڈز، اب ہم برانڈز کی طرف جاتے ہیں. برانڈز میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں بہت بڑے نام نظر آتے ہیں دنیا میں. جیسے ہم چیٹ جی پی ٹی کی اور مائکروسافٹ کی بات کر رہے تھے، ایپل ایک بہت بڑا نام ہے، اور اسی طریقے سے امیزون ایک بہت بڑا یعنی پلیٹ فارم ہے. اور یہاں پہ اوبر چل رہی ہوتی ہے، پاکستان میں بھی ہے اس کی سروسز جو ٹرانسپورٹ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. اب نارمل ٹیکسی ہوا کرتی تھی، وہ اب ظاہر ہے جب سے یہ ڈیجیٹل میڈیا اور دوسرے یعنی یہ ایپس آئی ہیں، ایپس کے تھرو انہوں نے یعنی ایپس کریٹ کر لیں اور وہ ہر جگہ پہ چلی گئیں، اور آپ نے ایپس ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے اور وہاں سے ہی آپ اس کو اپروچ کر رہے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی یہ والی سروسز جو ہیں وہ شہروں میں اویلیبل ہیں، اور جیسے فوڈ پانڈا ہے، دوسری چیزیں یہ دیہات میں اویلیبل نہیں ہیں. یہ ایک فرق ہے. لیکن شہروں میں ظاہر آبادی بہت بڑی جو ہماری آبادی ہے وہ ظاہر ارننگ کے لیے یا ادروائز وہ شہروں میں آ جاتے ہیں، اور شہروں سے ہی ان کا سارا واسطہ ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑے برانڈز جب بن جاتے ہیں تو وہ پاپولر ہو جاتے ہیں، اور اس پاپولیرٹی کی وجہ سے ہم آنکھ بند کر کے وہ چیز جا کے لے لیتے ہیں کہ یہ ایپل کا اگر فون ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فون ٹھیک ہے، سیمسنگ کا ہے تو اس کا مطلب یہ اچھا ہے، اور اگر یہ کسی اور کمپنی کا ہے، لوکل کمپنی کا ہے، تو ہم کہتے ہیں ووڈا فون ٹھیک ہے. لیکن ہماری جو نارمل کمپنی ادھر کوئی ایکس وائی زی کام کر رہی ہے ہم اس پہ اعتبار نہیں کرتے. اس لیے اعتبار نہیں کرتے کہ ود دا پیسج آف ٹائم لوگوں کا یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ جو برانڈز ہوتے ہیں وہ کوالٹی کو انشور کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کی وارنٹی اور گارنٹی بھی دے رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کمپیوٹرز یوز کیے ہوں گے، لیپ ٹاپس یوز کرتے ہوں گے، ہماری یہ ساری چیزیں، کیمراز ہیں، ٹی ویز ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ جس کمپنی کے ہوتے ہیں تو کمپنی اس کی رسپانسبلٹی لے رہی ہوتی ہے اس کی کوالٹی کی. لیکن اگر کوئی عام کوئی کمپنی ہے جو آج کل وہ آئی ہوئی، ہو سکتا ہے اس کا پروڈکٹ اس برانڈڈ چیز سے بھی بہتر ہو، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ لوگ اعتبار نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ یہ ایک بیسیکلی لائلٹی بھی کریٹ کر دیتا ہے انسان کی کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ مجھے یقین ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہوگی، اس لیے کہ وہ برانڈ بن گیا ہے. تو رمشا، کیوں آپ کون سے برانڈز، آپ کے جو یہ جو ہینڈ بیگز ہیں ان کے بھی بڑے برانڈز ہیں، تو کون سا آپ پسند کرتی ہیں؟ میں تو میرا وہ حساب ہے، کبھی لوکل بھی چل جاتے ہیں اور کبھی دوسرے بھی. اسپیسیفکلی میں برانڈ ایڈکٹیڈ نہیں ہوں اتنی. اچھا، اتنی نہیں ہے تو لوکل چیزیں لے لیتی ہیں، چلو دیٹس گڈ. لیکن کوالٹی کا بتائیں کہ کوالٹی میں ایک چیز میں نے لیدر بیگس مجھے بہت پسند آتا ہے، جو تھوڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، کھلے وغیرہ، اس طرح کے بیگس مجھے بہت پسند ہوتا ہے. اب چھوٹے چھوٹے پاؤچز، آج کل چھوٹے پاؤچز کا بہت فیشن ہے، بالکل اتنے پاؤچز اس میں کچھ آتا ہی نہیں، کیوں لیتا ہے بندہ، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی. اور برانڈز انہوں نے وہ لاکھوں میں لگائے ہوتے ہیں، لوگ خریدتے بھی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ناظرین، میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں یہ اسپورٹس شوز کی بات کر رہا ہوں، ٹینس شوز کی بات کر رہا ہوں، کہ میں نے بہت سارے شوز بڑے اچھے کوالٹی کے باہر کے بھی آتے ہیں، اور بڑے مطلب ان کے برانڈز کے نام ہیں، نائکی سے لے کر مختلف جو ہے نا. میں نے لیکن یہ فیل کیا کہ ناٹ نیسیسریلی کہ جو بھی برانڈ باہر کا آ رہا ہے یا وہ بڑا اچھا شوز ہے، ہمارے اپنے لوکل جو ہے وہ بھی بڑے اچھے شوز بنا رہے ہوتے ہیں. اب پچھلے دنوں میں یہ ہوا کہ میرے ساتھ رمشا یہ ہوا کہ میں نے ایک شوز لیے کسی اور برانڈ کے باہر کے، تو وہ مجھے راس ہی نہیں ہے، مجھے تو یعنی کوالٹی وائز بھی نارمل سے لگے، لیکن یہ ہے کہ مہنگے بہت تھے. پھر میں نے مجھے یاد آیا کہ سروس کے انڈیور جو شوز ہے وہ بڑا اچھا ہے، وہ پھر میں نے جا کے لیا. وہ حالانکہ 2700 روپے کا تھا اور وہ 12-13 ہزار کا تھا، لیکن 12-13 ہزار والا جو ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں تھا، 2800 والا زیادہ بہتر ہے. تو آپ دیکھیں ہم بہت دفعہ جو ہے نا اپنی چیزوں کو اتنا زیادہ پسند نہیں کر رہا. ہاں، وہ کرنا چاہیے. وہی ہمارا حساب ہے نا، پاکستان کی امیج اتنی خراب ہوئی ہے کہ ہم پاکستانی ہو کے بھی پاکستانی چیزوں پہ اعتبار نہیں کرتے. ایگزیکٹلی، لوکل چیزیں. ہماری چیزیں اتنی اچھی ہے کہ وہ باہر ایکسپورٹس کی جاتی ہے. اب جیسا کھیلوں کی چیزوں میں فٹ بالس اور یہ اسپورٹس کی جتنی بھی آئٹمس ہیں، یہ پاکستان کس قدر باہر ایکسپورٹ کرتا ہے. نہیں، وہ میرا ایک دوست بتا رہا تھا، جیسے آپ نے ایکسپورٹ کی بات کی، وہ کہتا ہے وہ میں جرمنی گیا تو جرمنی ایک مارکیٹ میں پھر رہا تھا، مجھے ایک جینز بہت اچھی لگی، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اس کا وہ کیا، لے لی. ظاہر ہے وہاں کے حساب سے ظاہر ہے یعنی یورو میں لی تو وہ مہنگی بھی پڑی، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے. گھر آ کے کہتا ہے میں نے جب چیک کیا تو مجھے پتہ چلا یہ تو پاکستان سے کراچی کی بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ سستی ملتی ہے، لیکن باہر ظاہر ہے ایکسپورٹیبل کوالٹی جو ہم پیدا کرتے ہیں، ہمارے ٹیکسٹائل اور ٹیکسٹائل ریلیٹڈ پروڈکٹس جو ہے نا وہ بہت اچھی ہیں. میں آپ کو بہت اچھی ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی وہ اس طرح کی ایک اچھی چیز ہے ہمارے پاکستان کے اندر ہی کیوں نہیں کی جاتی.
نہیں وہ مطلب کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں سیالکوٹ اس معاملے میں، فیصل آباد، گوجرانوالا، لاہور، کراچی اور یہ مختلف ملتان، یہ بہت ساری پروڈکٹس تو ہماری بڑی اچھی بھی جا رہی ہیں. اور ڈینم کی جینز جو ہے نا، میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑی مشہور ہیں. اور میرا ایک دوست ہے جس کی فیکٹری ہے، جاوید اوان، وہ باقاعدہ کراچی میں اس نے اپنی فیکٹریاں لگائی ہیں اور چھوٹے لیول سے کام شروع کیا تھا. اور وہ اب ماشاءاللہ سارا وہ ایکسپورٹ ہی کرتا ہے یہ ڈینم کے. اور وہ مجھے بتا رہا تھا کہ امیزون کے اور دوسرے پلیٹ فارم پہ بھی اس نے وہ کیا ہوا ہے، اور لنڈن میں اور پیرس میں ہر جگہ پہ اس نے اپنے اب ڈسپلے سینٹرز بنا لیے ہیں. اور وہ جیسے ہم آگے جا کے ایگزیبیشنز کی بات کریں گے تو وہ مطلب اس لیول پہ چلا گیا. وہ دیکھیں کس لیول پہ وہ کام کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے میں ایک دفعہ جو ہے نا اپنا بتاتا ہوں کہ میں گیا تھا چائنا بیک ان 2007 کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پہ شیشی ایک ان کا شہر ہے، اور بڑا مطلب جیسے ہمارا گوجرانوالا یا فیصل آباد جو بہت انڈسٹریلائزڈ ہیں، وہ بھی بڑا انڈسٹریلائزڈ تھا. اور یقین کریں وہاں کا ایئرپورٹ دیکھ کے میں پریشان ہو گیا. 2 ایئرپورٹ تھے اور آبادی ٹوٹل 15 لاکھ کی تھی، لیکن 2 ایئرپورٹ ہمارے جیسے ابھی نیا ایئرپورٹ تو ہمارا اسلام آباد کا بڑا اچھا ہے، اور اسی کے مقابلے کے ایئرپورٹس بنے ہوئے تھے. یقین کریں میں حیران رہ گیا کہ دیکھیں انہوں نے کتنی ترقی کی ہے. لیکن بات میں یہ بتانے والا تھا کہ وہاں پہ پھر جب ہم نے ایگزیبیشنز میں بھی شرکت کی اور وہ چائنیز ڈیلیگیشنز ہمارے ساتھ ہوتے تھے، وہ ہم انویسٹرز اور وہ جو انڈسٹریلسٹ تھے وہ ساتھ ہوتے تھے، وہ ہمیں ایک فیکٹری میں لے کے جو اوریجنل جہاں پہ یعنی وہ برانڈ جو ہے بن رہا تھا شیشی کا. تو وہاں پہ ایک خاتون سے ہماری ملاقات کروائی. وہ خاتون اچھی ادھیڑ عمر کی تھی، شی مسٹ بی اراؤنڈ لائک 58-60. اور اس نے پھر اپنی ایک سٹوری بتائی پوری. اس نے کہا کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تو میں نے بچوں کو پالا پوسا اور میں مشین پہ کام کرتی تھی، اور وہاں سے میں نے یہ آہستہ آہستہ انڈسٹری لگا لی. اب اس کا اتنا بڑا برانڈ ہے، وہ کہتی ہے بلینز آف ڈالرز کا میں کاروبار کرتی ہوں. تو دیکھیں جو لوگ جو ہے نا محنت کرتے ہیں تو وہ کہاں چلے جاتے ہیں. اب وہ خاتون ہو کے اس نے چونکہ ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ اس نے بچوں کو پالنا پوسنا تھا، اس نے مشین سے کام شروع کیا. جیسے میں نے اپنے دوست جاوید اوان کی بات کی، اسی طریقے سے وہ اس خاتون کا مجھے نہیں بھولتا، وہ شیشی جو شہر ہے ان کا، وہ یہ اس سے ہانگ کانگ یا پتہ نہیں اس سے زیادہ قریب تھا. ہم نے جا کے وہ وہاں پہ بہت انجوائے کیا، ہم 2 راتیں ٹھہرے. تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے کس لیول پہ کام شروع کیا ہے اور کہاں پہ چلے گئے ہیں. ابھی برانڈز کی بات ہو رہی ہے تو میں پیچھے محنت بھی تو اس کی کتنی دن رات کی اس بندی کی محنت ہوگی، ظاہر ہے ڈیفینیٹلی. ہم صرف سکسیس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کل ادھر تھا تو آج ادھر، اس کے پیچھے درمیان میں جو اس نے اسٹرگل کیا اس کو تو نظر انداز ہی کر جاتے ہیں. کوئی کامیابی جو ہے نا محنت کے بغیر نہیں ہو سکتی. دیکھیں یہ جو برانڈز بھی بنے ہوئے ہیں یہ ایسے نہیں بنے. میں آپ کو بتاؤں کہ فورڈ کمپنی جو ہے وہ یعنی آج سے 100 سال پہلے جو ہے وہ یہ گاڑیوں کا بزنس کرتے تھے اور وہ کرتے تھے. تو اس نے نام اگر پیدا کیا تو ایسے نہیں کیا، انہوں نے بڑی ریسرچ کی ہے، اس پہ R&D بڑا انہوں نے وہ کیا ہے اور بڑی محنت کی ہے. اور محنت کے بعد جا کے جو ہے نا وہ ایک برانڈ بنا ہے. اور ایسے لوگ یقین نہیں کرتے کہ اچھا ٹویوٹا گاڑی زیادہ اچھی ہے، فلانی گاڑی زیادہ اچھی ہے. اب تو خیر الیکٹرک وہیکلز کا دور آ گیا ہے، تو وہ اب نئی کمپنیاں جو ہے نا وہ آل اوور دا ورلڈ بزنس کر رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے گاڑیوں کا ذکر کیا، افغانستان نے جو گاڑی اسپورٹس کار بنائی ہے وہ بھی آپ نے دیکھی. اچھا میں نے نہیں دیکھی، وہ کیا ہے؟ افغانستان نے اسپورٹس کار ایک بنائی ہے بہت بہترین، باہر کی لگژری گاڑیوں کی طرح بالکل لگ رہی ہے. تو وہ سارے بڑے ہو رہے تھے کہ پاکستان کے بعد افغانستان ہوا ہے آزاد، اور وہ اس لیول پہ چلا گیا اور پاکستان پیچھے 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 جائی جا رہا ہے. پاکستان کے تو حالات ہی ایسے ہیں، اب بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو ہے پاکستان میں جو چیزیں کرنے والی ہیں وہ تو ہماری حکومت کرتی نہیں ہے. ابھی آج کل جو سچویشن ہے دیکھیں ٹوٹل لگتا ہے پولیٹیکل، کانسٹیٹیوشنل اور سوشل بریک ڈاؤن ہوا ہے. اللہ خیر کرے آنے والے دنوں میں بہتر ہو. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ تو بڑی محنتی ہے، کاش کہ اس کی لیڈرشپ بھی اسی طریقے سے ہو جو ہمارا یعنی آئین اور قانون کو ماننے والے لوگ آئیں اور ہماری کورٹس بھی اچھے آزادانہ فیصلے کریں تاکہ ہماری قوم ترقی کر سکے اور ہماری پروڈکٹس جو ہے ترقی کر سکیں. مجھے ایک وقفے کا کہا جا رہا ہے، ربشا ایک وقفہ کرتے ہیں، وقفے کے بعد ناظرین پھر حاضر ہوتے ہیں.
ناظرین پھر حاضر ہوتے ہیں اور رمشا سے ڈسکس ہم یہ کر رہے تھے کہ جیسے بہت بڑے نام ہیں اور یہ ظاہر ہے ایسے نام پیدا نہیں ہوئے، اور ابھی یہ بات کر رہی ہیں کہ افغانستان میں بنیادی طور پہ انہوں نے کوئی سپورٹس کار بنا لی ہے، اور وہ ظاہر ہے جب بھی نام آتا ہے کہ ہم سے پیچھے کون ہے تو پاکستان اتنا پیچھے چلا گیا ہے کہ ہم سے پیچھے ایک افغانستان ہوتا ہے اور ایک صومالیہ ہوتا ہے. تو یہ بڑے افسوسناک بات ہے ناظرین کہ ہم اتنے پیچھے چلے گئے ہیں. لیٹس ہوپ کہ ہماری، حالانکہ مجھے یاد ہے آج سے کوئی 5 سال پہلے پاکستان کی جو رینکنگ ہے وہ یہ جو موڈیز، S&P، اسٹینڈرڈ اینڈ پور اور سارے یہ جو رینکنگ دے رہے تھے وہ تو بہت اچھی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ آنے والے یعنی 30 سالوں میں یا 35 سالوں میں پاکستان جو ہے نا پہلی 5 معیشتوں میں آ جائے گا. لیکن اب افسوسناک بات یہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم پتہ نہیں ہمارے لوگوں کو کیا ہوا ہے، ہمارا سسٹم جو ہے نا وہ ورک نہیں کر رہا. ہم وہ لون ریڈن ہو گئے ہیں، ہمارا ڈیٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہمیں IMF جو ہے وہ قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے، ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. لیکن ان دنوں میں اب یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو جیسے ہم نے ایڈورٹیزمنٹ کی بات کی اور برانڈز کی بات کی، اور برانڈز کے بڑے انجن آف گروتھ جو ہے نا ظاہر ہے امیزون ہو، علی بابا ہو. یہاں ویسے بائی دا وے یہ جو دراز.com ہے، جیسے اوبر بہت کام کر رہا ہے، انٹرنیشنل کمپنی ہے. آج کل اینڈرائڈ بہت چل رہی ہے، اوبر سے زیادہ اینڈرائڈ چل رہی ہے. اچھا اینڈرائڈ چل رہا ہے. تو ظاہر ہے بہت سارے یہ نام ہیں، جیسے ہم سامسنگ، ایپل کی بات کر رہے تھے. تو اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے یہ ایگزیبیشن دنیا میں بڑے بڑے ایگزیبیشنز لگتے ہیں ورلڈ اوور. آپ نے دیکھا ہوگا چائنا میں نے دیکھا کہ ہر جگہ پہ ایگزیبیشن لگے ہوتے ہیں، پاکستانیوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہوتا ہے. تو یہ ایگزیبیشن جو ہیں ایک اندازے کے مطابق کوئی $50 بلین کا یعنی بزنس ہے. یہ ایگزیبیشنز ہولڈ کرنا اور ان کو کروانا وہ ظاہر ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا، اور ساری دنیا میں آپ انٹروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں اپنی پروڈکٹس کو. یہ بھی ایک ایڈورٹیزمنٹ کا ذریعہ ہے، یا یہ برانڈز کو یعنی ڈسپلے کرنے کا ذریعہ ہے. اور ہمارا یہاں پہ ایک ایگزیبیشن جو ہے آئیڈیاز کے نام سے، وہ تو بڑا مشہور ہے، جو کراچی میں نارملی لگتا ہے. وہ ہے ہمارا ڈیفنس ریلیٹڈ جو ہماری چیزیں ہیں وہ بڑی انٹروڈیوس کی جاتی ہیں. اور پہلے تو ہر سال ہوا کرتا تھا، اب شاید کوئی وقفے کے ساتھ ہوا ہے کیونکہ درمیان میں کرونا آ گیا. تو یہ ایک ہم اس میں بہت آگے ہیں کہ، لیکن ہمارے ہاں اتنی زیادہ نہیں ہوتی. ہاں جی، میں نے تو پاکستان میں ایگزیبیشن کافی زیادہ دیکھا کیونکہ میں خود ایگزیبشنس وغیرہ میں اکثر پارٹیسپیٹ کرتی رہتی ہوں، جا کے دیکھتی رہتی ہوں. تو میں نے 2-4 ایگزیبیشن جس طرح PNCA میں، یہ شمس آباد آرٹ کونسل میں، اس کے علاوہ ٹیکسلا میں جب وہ ہماری میوزیم میں ایگزیبیشن وغیرہ دکھاتے ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سرینا میں نے بہت سے دیکھے تھے کپڑوں کے برانڈس کے. ایک پارٹیسپیٹ میں نے کیا تھا، ایک اس میں تھا ویب سائٹس کی کمپنی تھی. اچھا، جیسا آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہی بتا دوں تو وہ 3 دن کا میرا ایک تھا ادھر، میں نے ایز اے ورکر ادھر کام بھی کیا تھا. تو 3 دن میں نے ان کو ایز اے اسپانسر بھی تھا، جو بھی تھا اس میں سرینا میں انہوں نے کیا تھا. ویب سائٹس انہوں نے ڈیولپ کرتے تھے، ان کا کام یہ تھا کہ وہ ویب سائٹس ڈیولپ کرتے تھے. اب ان کی پروموشن وغیرہ بہت زیادہ کی تھی، پامفلیٹس دینا اور یہ سب کرنا. ڈیجیٹل ورلڈ آ گئی ہے نا، ڈیجیٹل ورلڈ میں تو یہی ہوگا نا. وہ سچی بات ہے، میری وائف جو ہے وہ بھی کوئی نہ کوئی اپنے وہاں سے بہاولپور سے وہ کپڑے اور مختلف چیزیں آتی ہیں جو بڑی مطلب وہ یعنی ہاتھ سے بنی ہوتی ہیں، تو یہاں بڑی پسند کی جاتی ہیں. تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ایک جو ہے نا ہم ویب سائٹ بناتے ہیں اور ایک اس کا پیج بناتے ہیں، فیس بک پیج. میں نے کہا بنوا دیتے ہیں. وہ ظاہر ہے یعنی اس حد تک چلا گیا ہے کہ گھر میں بیٹھے ہوئی جو خواتین ہیں تو وہ بھی یہ کام کر رہی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ایگزیبیشن تو آتا ہے نا کہ آپ پریکٹیکلی آپ اس چیز میں انوالو ہوتے ہیں. تو ادھر اسٹالس کے اماؤنٹ دینا اور یہ سب کرنا. اس دوران میں ہماری ایک سیل ہوئی تھی، تو وہ 3 lakhs کی سیل تھی، صرف ایک ویب سائٹ ڈیل ہوئی تھی، صرف ایک ویب سائٹ، وہ بھی کسی آرمی والے نے خریدی تھی ہم سے. تو 3 lakhs کی ایک دن میں سیل ہوئی تھی. اس کے ساتھ آپ نے ذکر کیا آپ کی وائف چاہتی ہیں، تو ہمارا اپنا بھی بزنس ہے، فیملی بزنس ہے، تو ہمارا بھی آن لائن چیزیں ڈیل کی جاتی ہیں. تو ریسنٹلی فیس بک اور انسٹا کے اوپر ہم نے بھی ایڈس چلوائے ہیں، پے آؤٹ کر کے فیس بک
3 دن کے لیے ایڈس وہ چلے گا. تو وہ اب یہ ہوگا کہ بس ساروں میں جس طرح جاتا ہے سب کو نظر آتا ہے. اب ہم اتنے جیسا مونوٹائز وغیرہ کرتے ہیں وہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمارا اسٹارٹنگ ہے اور وہ چیز کو انوالو کر رہے ہیں. لیکن ناظرین بات ہم یہ کہنے جا رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین اور چھوٹے جو ایون بچے جو اس میں بڑے وہ ہیں, وہ اپنے فیس بک پیجز بنا لیتے ہیں, اپنی ویب سائٹس بنا لیتے ہیں, اور اس سے ایک بہت بڑا بزنس جنریٹ کرتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو رمشا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ ایک چھوٹے اسکیل پہ ایک یعنی سم سارٹ آف این ایگزیبیشن ہے. اور ہمارے ایگزیبیشن سینٹرز بنے ہوئے ہیں اور نمائشی سینٹر بنے ہوئے ہیں جیسے کراچی, لاہور, اسلام آباد, ہر جگہ پہ. یہاں پہ پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر ہے جہاں پہ ہمیشہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ نمائشیں لگی ہوتی ہیں ہر روز جو ہے نا, کبھی کنسٹرکشن کی لگی ہوتی ہے, کبھی کوئی برانڈڈ چیزوں کی لگی ہوتی ہے, کبھی لیدر کی لگی ہوتی ہے, ایجوکیشن کے حوالے سے بہت ہوتی ہیں, یونیورسٹیز میں وہ ہوتا ہے. تو یہ ایک بیسیکلی یعنی یہ جو ایگزیبیشن سینٹرز ہیں یہ بھی بنیادی طور پہ انہی ناموں کو, برانڈز کو, اب آکسفورڈ یونیورسٹی والے اگر ادھر آتے ہیں جیسے رمشا کہہ رہی ہے ایجوکیشن ایگزیبیشن میں, تو ظاہر ہے وہ آ کے وہ ایک بہت بڑا نام ہے. تو آکسفورڈ کا نام سننے کے بعد MIT تو نہیں آتا یہاں پہ, ہارورڈ تو نہیں آتا, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ وہ نام ہے جو ود دا پیسج آف ٹائم ایجوکیشن کی آپ نے بات کی تو انہوں نے بہت ترقی کی ہے. اور ہمیں شور ہوتا ہے کہ فلاں انسٹیٹیوشن کا جو بچہ پڑھا ہوا ہے یا اسٹوڈنٹ پڑھا ہوا ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت بہتر ہوگا, کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یعنی گورنمنٹ کالج کا پڑھا ہوا ہے لاہور کا یا FC کالج کا پڑھا ہوا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی بہتر ہوگا, یا ایچیسونین ہے یا صادقین ہے. تو بہرحال یہ وہ نام ہے چند ایک جو اب تو خیر نئے اسکولز آ گئے ہیں, بیکن ہاؤس آ گیا ہے اور سٹی آ گیا ہے, روٹس آ گیا ہے. تو یہ بھی ناظرین یہ بھی ایک یعنی برانڈز بن گئے ہیں یہ اسکول بھی, گو کہ یہ بزنس سینٹرز بھی ہیں بنیادی طور پہ. بچوں کو یعنی کچھ نہ کچھ تو ڈیفینیٹلی پڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کوئی بزنس بھی کر رہے ہیں. ہماری ریکویسٹ یہ ہے ان اسکولوں سے اور ان کی مینجمنٹ سے کہ یہ اپنے نام کو آگے لے کے چلیں. وہ برانڈ بنے ہیں اور انہوں نے محنت کی ہوگی, لیکن خدا کے لیے وہاں پہ پراپر ایجوکیشن بچوں کو دینا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے بچے انوویٹو ہوں, ہمارے بچے جو ہے نا وہ کوئی یعنی ایسے کام کریں جہاں پہ پاکستان کا اور پاکستانیوں کا نام روشن کریں. تو آپ کچھ بتا رہی تھی یہ ایکسپوز کے حوالے سے. جی سسٹم سے اگر آپ نے ذکر کیا تو صرف سلیبس کے علاوہ مجھے اتنا کوئی اور ایشو نہیں ہوتا. ان کا سلیبس بہت پیچھے کرواتے ہیں, ہسٹری اتنی پڑھاتے ہیں کہ ہماری آنے والی دنیا کا سمجھاتے ہی نہیں ہے. اچھا ایگزیبیشن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا ایگزیبیشن جو ہر سال ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے اسلام آباد میں, لوک ورثہ. بیسیکلی لوک ورثہ ایگزیبیشن کا ہی ہے. جی ایگزیبیشن ہی ہے بالکل. لوک ورثہ تو لوگ فنکار آتے ہیں, بڑے بڑے نام ہوتے ہیں. ہاں جی, وہاں پہ بڑے بڑے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ جو ہم مونیٹائزیشن کی بات کر رہے تھے ناظرین, ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں فیس بک اور یہ جو یوٹیوب ہے یہ ظاہر یہ ایپس ہیں اور یہ سسٹم ہے جہاں پہ لوگ جا کے اپنی مونیٹائزیشن اکاؤنٹ کی کرواتے ہیں جن کے زیادہ وہ ہوتے ہیں, اور مونیٹائزیشن کے تھرو بھی بہت کچھ کما رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بنیادی طور پہ مونیٹائزیشن تو آپ اپنے لیے کروا رہے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ کوئی تھاؤزنڈز میں جو ویورز ہے وہ جو پسند کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو یہ ویورز کس لیے ہونے چاہیے؟ ویورز اس لیے چاہیے کہ ان کو جو ایڈز ملتی ہیں ان کو دیکھنے والے بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے جتنے زیادہ لوگ چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے اتنی زیادہ چیزیں جو ہے نا ان کے اشتہار جو ہے وہ یا وہ پروڈکٹس جو ہیں انٹروڈیوس ہو رہی ہوں گی, وہ پوٹینشیل کسٹمرز تک جانا شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم جو زیادہ پاپولر ہو جاتے ہیں وہ برانڈز بن جاتے ہیں. اور یہ برانڈز جو ہیں بنیادی طور پہ ایک بہت بڑا بزنس ہے. پاکستان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے پاکستان چونکہ بنیادی طور پہ ہماری 60-70% جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ ٹیکسٹائل ریلیٹڈ ہیں, اور ٹیکسٹائل میں ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی. ویلیو ایڈیشن نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہم برانڈز پہ توجہ زیادہ نہیں دیتے. اب بنگلہ دیش جیسا ملک, انڈیا جیسا ملک جو ہے ہمارے جو ہمسائے ہیں انہوں نے بہت بڑے بڑے برانڈز بنا لیے ہیں اور ان کی ساری جو ہے نا ویلیو ایڈیشن اس طرف چلی گئی ہے. اور لیکن پاکستان جو ہے وہ ویسے تو بہت اچھا ہے ٹیکسٹائل میں, لیکن ابھی پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا اس میں جو انوویشنز آنی چاہیے, جو ڈائنامک ان کا مارکیٹ ہونی چاہیے وہ اس طرح رہی نہیں ہے. لیٹس ہوپ کہ آنے والے دنوں میں ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں
اور ہمارے جو لوگ ہیں چونکہ بنیادی طور پہ یہ گورنمنٹ سے زیادہ یہ پرائیویٹ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں گورنمنٹ سے یاد آیا, آپ کو پتہ ہے رمشا کہ بنیادی طور پہ کون سی ہماری منسٹری ہے جو بنیادی طور پہ ایگزیبیشنز اور یہ جو آپ نے سنا ہوگا ٹریڈ شوز اور روڈ شوز یہ کون کرواتے ہیں؟ بیسیکلی منسٹری آف کامرس کراتی ہے. بالکل. اور اس کی پلاننگ جو ہے منسٹری آف پلاننگ اینڈ وہ جو ریفارمز ہے وہ کر رہی ہوتی ہے. اور یہ منسٹری آف کامرس کا کام ہی یہی ہے کہ ہماری ایکسپورٹس کو بڑھائے اور یہاں پہ کامرس کو زیادہ وہ کرے. جیسے منسٹری آف پروڈکشن جو ہے نا وہ انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے, پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح کامرس جو ہے بنیادی طور پہ آج بھی آپ یعنی روز اخبار کھولیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کہیں نہ کہیں وہ ایگزیبیشن کرنے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھتی. اس کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے, آپ کو کوئی اندازہ ہے؟ بس میرا خیال تو یہی ہے کہ پاکستان کی امیج اس لیے اس خراب ہونے کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس کم ہے, کیونکہ لوگ اعتبار ہی نہیں کرتے ہماری چیزوں کے اوپر. نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری چیزیں پاکستان کی بہت پاپولر ہیں باہر, اور ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ پتہ نہیں کرتے کیا ہے کہ وہ ہمارے جو کمرشل اٹیچیز ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ کامرس اور ٹریڈ کو بڑھا رہے ہوتے ہیں باہر, لیکن وہ جاتے ہیں ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی. وہ مطلب جو کام کرنے والا ہے وہ کرنے کی بجائے. ناظرین یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ ہمارے یہ جو کمرشل اٹیچیز باہر ہوتے ہیں یہ وہ بس خوش ہو جاتے ہیں. ایک تو ہمارا جو سلیکشن کا سسٹم ہے وہ بھی بڑا فالٹی ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ جو پروفیشنلز جانے چاہیے, جو بیسیکلی یعنی مارکیٹنگ کے لوگ جانے چاہیے اور جو کامرس کے لوگ جانے وہ نہیں جاتے. نارملی کرتے کیا ہیں کہ یہاں پہ ایک ایلیٹ کیپچر ہے, اور ایلیٹ کیپچر کیا کرتا ہے کہ وہ جو بڑے بڑے یعنی لوگوں کے بچے ہیں جو سول سروسز میں آئے ہوتے ہیں انہی میں سے ایک سلیکشن ہو جاتی ہے, اور وہ میرے آپ جیسے لوگ جو ہیں نا وہ غریب ادھر بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایلیٹ کے بچے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں باہر. اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے وہ یورپ کی سیریں ہو رہی ہیں, امریکہ کی سیریں ہو رہی ہیں, اور چائنا کی سیریں ہو رہی ہیں, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جو کام کرنا تھا, جو کام کرنے والا تھا وہ نہیں کر پاتے. اور یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے. اگر ہمارے آپ کو پتہ ہے کوئی اراؤنڈ میرا خیال ہے ناظرین 54 ہمارے ڈپلومیٹک مشنز ہیں جہاں پہ بنیادی طور پہ ہمارے یہ کمرشل اٹیچیز اور کمرشل کاؤنسلر اور کامرس منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ لیکن میں نے تو آج تک کوئی ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ یہی کوئی 20 25 30 وہ عمران خان صاحب کے دور میں 31 32 تک چلی گئی تھی. اب دوبارہ پیچھے آ گئی ہے چونکہ ہمارا تو پھر ہماری اکانومی جو ہے نا وہ گر گئی ہے. تو یہ ایک بڑی آپ غریب آپ نے بات کی کہ اس سے یاد آیا کہ ایک میں نے واقعہ سنا تھا بس کسی نے سنایا تھا اپنا ایکسپیرینس کہ وہ باہر گئے عمرے کے لحاظ سے, تو وہ اچھے خاصے اسٹیبل بندے ہیں, مطلب فیکٹریز کے مالک ہیں اور سارا کچھ ہے. وہ عمرے کے لیے گئے باہر, تو وہاں کسی نے نا مطلب کسی سعودی نے نا انہوں نے کافی زیادہ ریال دیے, کافی زیادہ ریال دے دی وہ ایز اے زکوٰۃ اس بندے کو. تو اس نے کہا کہ کیا نام ہے مطلب کہ میں اسٹیبل ایک بندہ ہوں پاکستان. اس نے کہا تم پاکستانی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں پاکستانی ہوں, لیکن میں ایک اسٹیبل ہوں, اتنی فیکٹریز کا مالک ہوں. تو اس نے آگے کہا تم پاکستانی ہو, بس تمہیں زکوٰۃ لگتی ہے. اچھا یہ ناظرین بڑی افسوسناک بات ہے رمشا نے بتائی ہے کہ یعنی پاکستانی غریب وہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. تو میرا خیال ہے کہ ہمارا کوئی کنسیپٹ عمران خان صاحب میرا خیال ہے جو تنقید کرتے رہتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں کہ ہمارا تو امیج ہی خراب ہو گیا, ہم تو منگتے مشہور ہو گئے ہیں. یعنی اس نے کہا کہ بھائی وہ سعودی عرب میں پاکستانی نے یہ کہا کہ میں تو اچھا خاصا کھاتا پیتا ہوں, میری فیکٹری ہیں, میری انڈسٹری ہے, اور میں جو ہے نا بزنس مین ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں تو پاکستانی ہو نا تو اس کا مطلب آپ کو تو زکوٰۃ ملنی چاہیے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. اپنی حالت کے اوپر روئے, نہیں ظاہر ہے وہ ہنسنا اور رونا میں آپ کو بتاؤں کہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ بندہ نہ تو مستقل رو سکتا ہے اپنی حالت پہ, نہ مستقل ہنس سکتا ہے. تو وہ اب کیا کسی کو وہ
یعنی عجیب سی بات سمجھ نہیں آتی. وہ غالب نے کہا تھا کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی, اب کسی بات پر نہیں آتی. اب بات سمجھ نہیں آتی کہ اب تو کسی بات پہ نہیں آتی. اب یہ جو پچھلے دنوں سے یہ پاکستان میں ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے, تو اب بات سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ ہماری جو کیبنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن نہیں ماننا. چلو اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے, نہیں وہی اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے بھائی, ایک ڈیسیجن آ گیا تو خدا کے لیے اس آئین کو, قانون کو ماننا چاہیے اور اس کی مطلب پابندی کرنی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ اگر کوئی ایک بندہ زیادہ پاپولر ہو گیا ہے آپ کے لیڈرز میں سے تو آپ اس کے ڈر سے یعنی آئین کو نہیں مانیں گے. یہ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں بنیادی طور پہ ہم تو ظاہر ہے ایڈورٹیزمنٹس کو اور برانڈز کو اور ایگزیبیشن کو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن یہ سارا بزنس ہے نا. بزنس ڈسٹرب ہو جاتا ہے جب آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ پراپر طریقے سے لیڈ نہیں کر رہی ہوتی. جو ہماری یعنی فائنانشیل حالت ہے, جو اکنامک کنڈیشنز ہیں, وہ ڈائریکٹلی اس سے ریلیٹڈ ہیں جو ہمارے لیڈرز فیصلے لے رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اس طرح کنسسٹنٹ پالیسیز نہیں چلائیں گے جیسے ہم نے نہیں چلائی ہیں تو پاکستان جس حال میں ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو اصولاً تو یہ چاہیے کہ جیسے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ان کو تو اور زیادہ ایگزیبیشنز کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہماری منسٹری آف کامرس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس پہ توجہ دیتی ہوگی, لیکن ہمارے بجٹس ہی اتنے کم ہو گئے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ پرائیویٹ سیکٹر کس حد تک انوالو ہے اور گورنمنٹ کس حد تک انوالو ہے یہ ایگزیبیشن کرانے میں, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں, وہ کہتے یہی ہیں, اور وہ تو کہتے ہیں الیکشن کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنے بھی باہر جاتے ہیں یہ ایگزیبیشن کرواتے ہیں, آپ کو پتہ ہے جو سٹارز لگائے جاتے ہیں ان سے تو باقاعدہ پیسے شیسے یہ یہاں کے جو ہمارے بزنس مین ہیں جی اپنی چیزیں انٹروڈیوس کرانے کے لیے ان کو یعنی اپنے برانڈز کو شو کرنے کے لیے یا ایڈورٹیزمنٹ پرپز کے لیے وہ ایگزیبیشن میں حصہ لیتے ہیں, تو وہ باقاعدہ اس کو اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک اسپانسرشپ پروگرام ہوتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے لاکھوں کروڑوں میں ان کا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی پتہ نہیں ریونیو کدھر جاتا ہے ان کا, پتہ نہیں. میرا خیال ہے ہم نے نہیں, ریونیو تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں تو لگ رہا ہوتا ہے, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہماری وہ جو آپ نے پروڈکٹس کی ہم بات کر رہے تھے, بنیادی طور پہ ہم بدنام بھی ہو گئے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ ٹیررزم کی وجہ سے اور ہمارا یہ جو دہشت گردی ہے ہمارا اچھا ایکسٹریمسٹ کے طور پہ ہم مشہور ہو گئے ہیں. یہاں پہ روز قتل و غارت ہوتی ہے, مذہبی رواداری نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے بھی میرا خیال ہے چیزیں جو ہے نا. میں آپ کو بتاؤں, میں ایک دفعہ نیو یارک میں تھا. ناظرین, میں ایک دفعہ نیو یارک میں تھا وہاں پہ ایک دوست کے ساتھ, تو یہاں پہ ایک واقعہ ہو گیا, اور وہ واقعہ یہ تھا کہ گجرانوالہ میں ایک وہ جو لو میرج کی ہوئی تھی کسی لڑکے اور لڑکی نے, وہ جب کورٹ میں گئے تو جو لڑکی کے ورثاء تھے انہوں نے ویری انفارچونیٹ, بڑا افسوس ہوتا ہے, انہوں نے پتھر مار مار کے یا اینٹیں مار مار کے وہ اس بچی کو مار دیا. تو یہ خبر امریکہ میں ہوئی. تو میرا جو دوست تھا وہ بیسیکلی رمشا یہ چیزیں پرووائڈ کرتا تھا, یعنی اس کو وائٹ ہاؤس کو اور پینٹاگان کو اور عام مارکیٹ میں. تو وہ جب اس دن گئے تو وہ ایک سٹور والے نے, ایک بہت بڑا سٹور تھا جو اس سے گروسری کا سامان لیتا تھا, تو اس نے کہا کہ میں آج سے میرا آرڈر کٹ کریں, میں آپ سے چیزیں نہیں لوں گا. تو یہ بڑا پریشان ہوا. یہ مجھے دوست کہنے لگا, کہتا ہے کہ مجھے اس یعنی سٹور کے مالک نے کہا کہ بھائی آپ نے دیکھا ہے آپ کے ملک میں کیا ہوا ہے, یعنی گجرانوالہ میں جو وہ واقعہ ہوا تھا اس کی وجہ سے نیو یارک میں یا واشنگٹن ڈی سی میں ایک سٹور والا جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ چیزیں لینے سے انکاری ہے پاکستانی سے. یعنی حالانکہ یہاں سے گجرانوالہ سے تو چیز نہیں جا رہی تھی. یہ جب آپ کا امیج خراب ہوتا ہے تو وہ ہم بات یہ کر رہے تھے ناظرین کہ جب امیج ہمارا خراب ہوگا, جب ہمارا امیج یہ ہوگا کہ یہاں پہ تو رواداری نہیں ہے اور یہاں پہ لوگوں کو اس طرح سے مار دیا جاتا ہے اور یہاں پہ دہشت گردی ہے, تو اس کا ڈائریکٹ ایک امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. ہم چاہے جتنی ایگزیبیشنز کر لیں, ہم جتنی نمائشیں کر لیں, تو ہماری چیزیں جو ہیں, ہماری اکانومی اس طرح امپروو نہیں کر سکتی جب تک ہمارا امیج ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن ایک جنرل سی چیز آپ دیکھیں کہ امیج ہم خود ہی خراب کرتے ہیں نا. میرا یہ خیال ہے تھوڑا سا میڈیا کا بھی اس کے اندر رول ہے, میڈیا میں بیٹھ کے ہی بات ہے وہ, لیکن میڈیا کو نہیں چاہیے اتنا دکھانا زیادہ
نیگیٹو سائڈ نہیں وہ پاکستان کی ایک بھی؟ آپ اچھی بات کر رہی ہیں رمشا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ دیکھیں میڈیا جو ہے نا اس کو اچھی چیزیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے، اس کا باقاعدہ ایک یعنی وہ بنانا چاہیے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ تو اٹس لائک اے مرر. میں آپ کو بتاؤں اب چیزیں اگر اچھی نہ ہو رہی ہوں تو پھر ظاہر ہے میڈیا تو وہی چیزیں دکھائے گا، اور یہ جو یعنی ہمارا یہ جو مرر ہے اس میں ایک چیز جس کی آپ نشاندہی کر رہی ہیں وہ ناظرین رمشا بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے کہ ہمارے میڈیا کا یہ پرابلم ہے کہ وہ ہمیشہ یعنی ایسی نیگیٹو چیزیں تو زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو اچھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں یعنی ہمارے ہاں جو برانڈز ہیں، جو ایگزیبیشنز ہیں، جو چیزیں ہیں، جو پروڈکٹس ہیں، جو لوگ ہیں، جو یعنی وہ ہیں یعنی انوویٹو چیزیں بن رہی ہوتی ہیں جو بیسیکلی ڈسپلے ہونی چاہیے، وہ کہیں پہ میڈیا میں اتنی زیادہ نظر نہیں آتی. تو ہماری ریکویسٹ ہے میڈیا سے، ہم خود میڈیا سے ہمارا تعلق ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے اور ہمیں ایک اچھی چیزوں کو ضرور انٹروڈیوس کرنا چاہیے. رمشا مجھے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا. ناظرین ہمارے روز ایکسل شو کا ٹائم ختم ہوا. مجھے اور رمشا کو اجازت. اللہ حافظ.